الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان سيدنا صديق أكبر رضي الله تعالى عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود والسلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة के बाद सामईन मोहतरम
آج ہمارے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل نائب رسول اور تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد مالک کائنات نے آپ ہی کی وہ ذات ہے جس کو ہر حیثیت سے شان عزت اور فضیلت سے نوازا ہے۔ قسط نمبر 3 از قرآن مجید فرقان حمید۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مکہ شریف کے اندر اپنا نبوت کا اعلان فرمایا، معاملہ چلتے رہے حتیٰ کہ مکہ شریف کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے حق میں مکے میں رہنے کے اعتبار سے حالات نہایت ہی سخت ہو گئے۔ اللہ کریم کی طرف سے رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت میں جب مکہ چھوڑنے لگے تو اپنا رفیق چنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں کی جتنی کوشش تھی آپ کے تعاقب میں، آپ کو تلاش کرنے میں، انہوں نے اس میں کوئی کمی نہ کی۔ اب مکے سے تھوڑے ہی فاصلے پر، شہر مکہ سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک غار ثور کے نام سے ایک غار ہے جو تقریباً 5000 فٹ سے اوپر زمین سے بلند ہے۔ زمین سے کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی غار میں ہجرت کے دوران پہلا قیام اسی غار میں فرمایا، اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے بعد 3 دن اور 3 رات تک اسی غار میں تشریف فرما رہے ہیں۔ کیونکہ موضوع ہجرت نہیں، اس لیے میں وہ ساری باتیں چھوڑ کے اپنی وہ آیت کی طرف آ رہا ہوں۔ موضوع کیونکہ شان صدیق اکبر ہے، اگر ہم ہجرت کو جائیں تو یہ موضوع پھر رہ جائے گا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس غار میں اور سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس غار کے اندر جو اس وقت اس کی حیات ہے، اور یقیناً وہی ہے جو اس زمانے میں تھی، وہ ہے بھی بس اتنی 2 سے 3 بندے بمشکل اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب کافروں نے آپ علیہ السلام کی تلاش میں اپنے بندوں کو پیچھے رواں کیا کہ تلاش کرو کہاں چلے گئے، کدھر گئے، حتیٰ کہ وہ بھی غار ثور تک جا پہنچے۔ حتیٰ کہ وہ بھی غار ثور، یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس کا آپ کو شان نزول مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بے ایمانوں کو دیکھا، یا رسول اللہ وہ بے ایمان تو یہاں تک آ پہنچے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، غور کرنا، یہ کسی بھی شخص سے جس نے غار ثور کو دیکھا ہو، آپ پوچھ لیں گے تو اس بات کی تصدیق کرے گا کہ آگے غار ثور بند ہے، ادھر سے آپ نے داخل ہونا اور آگے کیا ہے؟ بند ہو جاتی ہے، آگے پہاڑ ہے، نہ جانے کہاں تک جاتا ہے، اللہ یا اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کے صدیق اکبر آپ کے ساتھ غار میں تھا، اذ ہما فی الغار، جس وقت صدیق اکبر آپ کے ساتھ کہاں موجود تھے۔ اور یہ ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کو صحابہ کے دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہیں کہ غار ثور میں صدیق اکبر ہی تھے۔ صدیق، کیونکہ آج آ کے انہوں نے مولا کائنات کو ادھر بٹھانے پہ تیار ہونا تھا، وہ خود مانتے ہیں کہ اس رات امانتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے سپرد کی تھی کہ ہم چلے ہیں، یہاں سو جاؤ، کل اٹھنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر مدینے چلے آنا، پھر مدینے۔ حتیٰ کہ دشمن بھی اس بات پہ اتفاق کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور، غار، اس وقت فرمایا کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ، اس وقت محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لصاحبہ، اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے، اپنے رفیق سے، اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے، اپنے رفیق سے کیا فرمایا، لا تحزن، ابو بکر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اے میرے غلام گھبرانے کی، پریشانی کی کوئی وجہ کیا ہے، ان اللہ معنا، فرمایا اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے، پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، پھر گھبرانے کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کا دل رکھنے کے لیے فرمایا، حالانکہ آگے غار ثور بند ہے، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، سرکار نے فرمایا آگے دیکھو، جب آگے دیکھا تو ایک نور کا دریا موجود ہے، میں اور آپ جائیں تو غار ثور بند، اور مصطفیٰ کریم اگر اشارہ فرما دیں ابو بکر آگے دیکھو، دریائے نور موجود ہے اور اس میں نور کی کشتی چمک رہی ہے، فرمایا اگر ضرورت ہمیں پڑے گی نا ابو بکر، ان کے لیے تو یہ بند ہے، ان کے لیے تو یہ کیا ہے، لیکن ہمارے لیے آگے بھی راستے کھلے ہوئے، ہمارے لیے آگے بھی راستے، اس لیے آپ خوف نہ کریں، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو غم کی ضرورت ہی نہیں، پریشان ہونے کی کوئی حاجت ہی۔ پھر اس آیت مبارکہ میں آپ اندازہ لگائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ شان ہے، یہ گارنٹی کے ساتھ جملہ بولا جا رہا ہے مسئلہ کے اہل سنت کی طرف سے، وہ مقدس شان ہے جو سرکار کے پورے صحابہ میں کسی اور کو یہ شان اللہ نے نہیں عطا فرمائی۔ کون سی ہے کہ ہر بندہ، جتنے بھی سرکار کے صحابی ہیں، احادیث مبارکہ سے، تاریخ سے ان کا صحابی ہونا ثابت ہے، لیکن ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل وہ مقدس ہستی ہیں، آپ کی وہ شان ہے کہ جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، جن کا صحابی ہونا، اذ یقول لصاحبہ، جب فرمایا اپنے صحابی سے، جب فرمایا اپنے دوست اور رفیق سے، کیا فرمایا، لا تحزن، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، وجہ ان اللہ معنا، کیونکہ ابو بکر اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے، اللہ میرے اور تیرے ساتھ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان اللہ معی نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ، ان اللہ معی ہوتا نا تو معنی ہوتا ابو بکر گھبرانا نہیں، اللہ جو میرے ساتھ، اے ابو بکر تیری شان پہ قربان، سرکار نے جملہ یہ فرمایا ان اللہ معنا، اے ابو بکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے بھی تو ساتھ ہے نا، تاکہ آنے والے دشمنوں کو بھی سمجھ آئے، اور جس خلیفہ بلا فصل کے بارے میں مختلف انداز سے تم گستاخیاں کرتے ہو، رسول اللہ فرما رہے ہیں، جبریل قرآن لے کے آ گیا ہے کہ یہ وہ مقدس ہستی ہیں، خلیفہ بلا فصل، شہنشاہ صداقت، سیدنا ابو بکر صدیق، کہ رسول نے بھی فرما دیا،
پہلے سرکار نے فرمایا پھر جبریل قرآن لائے اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا ہے تاکہ سارے دشمنان صدیق اکبر کو سمجھ آئے کہ ان کے خلاف زبان درازی کرنے والا دوزخ کا ایندھن ہوگا، ان کے خلاف زبان چلانے والا جہنم کا ایندھن ہوگا، کیونکہ یہ تو وہ مقدس ہستی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے ابو بکر رب تیرے ساتھ ہے، اے ابو بکر رب تیرے، جس کو قرآن میں اتنا شان سے نوازا جائے کہ اے فلاں شخص اللہ تیرے ساتھ ہے، بتائیں اس بندے کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اس ہستی، اس ذات، اس نفوس قدسیہ پر شک کا معنی کیا ہوگا؟ سادہ لفظوں میں جو آپ کی ذات پہ شک کر رہا ہے حقیقت میں وہ کس کتاب پہ شک کرتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید پہ شک کرتا ہے، اور قرآن مجید نے اس شک کو ابتدا سے ہی دور کر دیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں شک کی کوئی گنجائش۔ تو آپ سب کو اس مسئلے کا علم ہے، جو قرآن کی کسی آیت پہ شک کرے، کسی لفظ، کسی جملے، کسی حرف پہ شک کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ خواہ وہ کوئی ہو، خواہ وہ کوئی ہو، ہمیں کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں خاص، الا یہ کہ جہاں ضرورت پڑے، یہاں ضرورت نہیں۔ کوئی بھی قرآن کے کسی حرف کا منکر ہو، کسی جملے کا منکر ہو، آپ بتائیں آپ کے نزدیک وہ مسلمان؟ اور یار جن کو سمجھ ہے وہی بولے۔ تو جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا ہے وہ قرآن کا دشمن ہے کہ نہیں؟ اس نے قرآن کی اس آیت اور غالباً 32 سے 33 آیات بینات ایسی ہیں قرآن میں جن میں شہنشاہ صداقت کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ پورے قرآن میں 32 سے 33 آیات بینات قرآن مجید میں، عربی مفسرین کے اتفاق سے میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی ورلڈ میں کسی جگہ کسی دشمنان صحابہ کو یہ ہماری بات ضرورت ہو کہ کہاں کہاں ابو بکر صدیق کی شان میں آیات بینات آئی ہیں، تو ہم اردو والی تفسیروں سے نہیں، عربی مفسرین کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میدان میں ثابت کر کے دے دیں گے۔ اور یہ تیسرا خطبہ قرآن سے ابو بکر کی شان میں آپ بھی سن رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جس ہستی کو قرآن کہے اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ تیرے ساتھ، اللہ میں تو سمجھتا یہی ہوں، اگر خطا ہے تو میرے نفس کی شامت، اگر جملہ درست ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ سرکار یہ بھی فرما سکتے تھے ان اللہ معی، ان اللہ معی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہے، جب اللہ میرے ساتھ ہے تو آپ میرے ساتھ ہیں، یہ جملہ بھی بولا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ زمانہ مستقبل کی طرف نگاہ نبوت جا رہی تھی، پتہ تھا کہ دشمنان صحابہ آئیں گے، صدیق اکبر کے دشمن گستاخ آئیں گے، اور ان کو سمجھانا مقصود تھا، ارے بیوقوفو ندانو پاگلو، یہ تو وہ ہستی ہے جسے پیغمبر خدا بھی فرما رہے ہیں اے ابو بکر پریشان نہ ہو، جس طرح رب میرے ساتھ ہے اسی طرح تیرے ساتھ ہے، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، یہ رسول اللہ کا فرمان تھا۔ آج اگر قرآن اس طرح نازل نہ ہوتا، لوگ کہتے حدیث ضعیف ہے، لوگ کہتے حدیث کی سند میں کلام ہے، لوگ کہتے حدیث میں یہ ہے وہ ہے، مالک کائنات نے ابو بکر کے صدیق رضی اللہ عنہ کو جو سرکار نے شان اور رتبہ عطا فرمایا، اللہ کریم نے وہی جملے قرآن بنا کے نازل فرما دیا ہے تاکہ قیامت تک کوئی ابو بکر کی اس شان کے خلاف زبان درازی کر ہی نہ سکے۔ اگر کوئی کرے گا تو اسلام سے۔ پھر اسی غار کی بات، ایک بات تو وہ کہ جب عرض کیا، میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ بے ایمان آ گئے، اگر اندر چلے ہیں، ایک تو ان کے لیے ایک ظاہری سبب اللہ کریم نے ایسا بنا دیا، مکڑی نے جالا اور کبوتری نے انڈے، اور وہ بے ایمان آئے، انہوں نے کہا ادھر سے جاتے تو کم از کم یہ تو ٹوٹ جاتا۔ اب انہیں کیا پتا یہ وہ مبارک ہستی ہیں، اس سے کھربوں درجے نرم و نازک چیز بھی ہو، یہ گزر بھی جائیں اس کو پتہ بھی نہ چلے، یہ گزر بھی جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ کیوں اس بات پہ قیاس کیوں کر رہے تھے؟ ایک عقیدے کی بات آ رہی، انہوں نے اپنے آپ پہ قیاس کیا ہے، جس وجہ سے پیچھے دوڑے کہ مکڑی نے اور کبوتری نے، اب انہوں نے رسول اللہ کی ذات کو اپنے، کیونکہ کہہ رہے ہیں اگر یہاں سے گزرتے تو یہ ٹوٹ جاتا،
کیونکہ کافروں نے دیکھا اپنی عقل کے اعتبار سے اگر ہم یہاں سے گزرے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. ان بدبختوں نے رسول اللہ کو اپنے بولے اپنے تو معلوم ہوا رسول کو اپنے جیسا کہنا یہ مشرکین مکہ کا کام ہے. رسول کو اپنے جیسا سمجھنا یہ مشرکین مکہ کا کام ہے. اللہ کے پیغمبر کو اپنے جیسا تصور کرنا، اپنے آپ پہ قیاس کرنا کہ وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی دیکھتے تھے ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ سب طریقہ کار کس قوم کا ہے؟ مشرکین مکہ کا ہے. اور ابو بکر صدیق، صحابہ، اہل بیت، ان کا نظریہ وہی ہے جو الحمدللہ آج اہل سنت کا نظریہ ہے. ان کا نظریہ یہ ہے جس سے پوچھو، علی سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو، عثمان سے پوچھو، جملہ ایک ہی ہے. اور بھائیوں کیا پوچھ رہے ہو؟ ان جیسا کون ہے؟ فرمایا لم ارا مثلا، ان جیسا نہ کبھی کوئی پہلے گزرا نہ آج ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے. صحابہ اہل بیت کا عقیدہ یہ، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، مصطفیٰ کریم کا فیض ہے، آج اللہ نے اہل سنت کو بھی وہی عقیدہ عطا فرمایا ہے. اس میں میرا یا آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ مالک کا خاص کرم ہے، یہ مالک کا خاص کرم ہے. ورنہ لوگ تو وہ بھی اسی زمانے کے ہیں جس زمانے کے ہم ہیں. بس یہ کرم کی باتیں ہیں جس پہ رب کرم فرما دے. بندہ نہ اس میں تکبر کرے کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں، میں یہاں نہیں چلتی. یہاں تو ہمیشہ عاجزی چلتی ہے کہ میں کچھ نہیں، یہ سب کچھ خالق کا کرم ہے، یہ سب کچھ خالق کا. یا رسول اللہ اگر آ جاتے، سرکار نے فرمایا دیکھو یہ بات آپ سن چکے، آگے دریائے نور ہے، اس میں نور کی کشتی چمک رہی ہے. فرمایا بالفرض آ بھی جائیں گے تو ہم تو آگے چلے جائیں گے، اور ان کے لیے دیوار بند ہے کیونکہ آگے غار ثور بند ہے. اور پھر دوسری بات وہاں کی، سیدنا ابو بکر صدیق کو پیاس لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ غار ثور میں قبلہ معذرت کے ساتھ عرض ہے آج بھی کوئی نلکے کا انتظام نہیں ہے. یہ تو کچھ 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. آج بھی وہاں پانی، اور یار 5000 فٹ کی بلندی سے زیادہ وہ زمین سے اوپر ہے، سارا نیچے پہاڑ ہی پہاڑ ہے، پانی کا تصور ہی نہیں ہے. ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی، آپ سے ایک سوال ہے، میں اور آپ یا آپ میں سے کوئی چند احباب کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ آپ کو پتہ بھی ہو یہاں پانی کا نام و نشان ہے، اور پیاس لگے اب ساتھ والے کہ جی مجھے پانی چاہیے، وہ کیا جواب دے گا؟ یار تجھے پتہ ہی ہے یہاں پانی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی ہے یہاں پانی. اول تو وہ پانی کا تقاضا ہی نہیں کرے گا کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پانی کا نام و نشان. عقل کا تقاضا یہی ہے، دانشور یہی ہے کہ وہ پانی نہیں مانگے گا. سوال یہ ہے مجھے اور آپ کو اتنی عقل ہے، اتنا شعور ہے، اتنا سمجھ ہے کہ جہاں پانی نہیں ہے وہ مانگنا بے فائدہ ہے. شہنشاہ صداقت کو پتہ نہیں تھا بھائی، علم تھا، ہم سے کھربوں درجہ زیادہ شعور و علم و سمجھ تھی، لیکن وہ جو مانگ رہے تھے وہ کسی اور مان پہ مانگ رہے تھے. ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ عام لوگوں کے لیے اصول ہے کہ پانی ہو تو ملتا ہے، نہ ہو تو نہیں ملتا. شہنشاہ صداقت نے، خلیفہ بلا فصل نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ اصول کی چیز ہو، نظر آ رہی ہو تو مانگ لی جائے. یہ عام لوگوں کے لیے اصول ہے. فرمایا جہاں تاجدار انبیاء کی ذات آ جائے، جہاں آمنہ کے لخت جگر کی بات آ جائے، جہاں امام الانبیاء والمرسلین کی بات آ جائے، بھلے جو عقل نہ مانے، یہاں کیسے وہ نعمت میسر ہوگی؟ فرمایا صدیق کا عقیدہ یہ ہے، مانگنا، بھیک کی استدعا کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے کاسے کو بھر دینا مصطفیٰ کریم کا کام ہے. آپ نے اس لیے پانی مانگا. آپ کے پانی مانگنے کی وجہ اس عقیدے کی طرف اشارہ تھا تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ صحابہ کی شانوں میں کانفرنسیں کرنے والوں، صحابہ کی عزت پہ بڑے بڑے جلسے جلوس ریلیاں نکالنے والوں، یہ اسی صحابہ کے شہنشاہ کا عقیدہ ہے کہ جہاں تصور ہی نہ ہو ایک نعمت کا، اگر مانگ رہا ہو تو مصطفیٰ نہیں اس کو پیدا کر کے دے دے.
اب سرکار سے جب عرض کی یا رسول اللہ کیا لگی ہے؟ فرمایا یہ پانی ہے. بس ادھر سے مانگا ادھر سے پانی سامنے ہے. فرمایا پیاس لگی یہ دیکھو تو صحیح. ابو بکر صدیق نے پانی پیا. صدیق تیری شان پہ قربان جاؤں. لوگ پوری زندگی مر جاتے ہیں دعائیں کرتے کرتے کہ یا اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں آب کوثر کے جام پلانا. سنو نا اگلے جملے. جب پانی پی لیا نا ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ ہستی ہے جو زمزم پہ زندگی گزارے ہوئے ہے عام پانی پہ نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو بڑے بڑے پیے ہیں لیکن آج جو پیا ہے اس جیسا پانی میں نے زندگی میں کبھی نہیں پیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ دنیا کا ہو تو نے کبھی پیا ہو. ہم نے تو تجھے آب کوثر سے بات دیا. اندازہ لگا میں اور آپ پوری زندگی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کاش کے قیامت کے دن اپنے محبوب کے ہاتھوں ہمیں آب کوثر. انشاءاللہ سرکار جام بھر بھر کے پلائیں گے. اپنے عاشقوں اور غلاموں کو بھی تو پلانا ہے. کوثر بنا ہی سنیوں کے لیے ہے. کوثر کا جام بنا ہی محبت رسول والوں کے لیے ہے. گستاخوں کے لیے تو جہنم ہے جہنمیوں کا پیپ ہے. انشاءاللہ سرکار کے ہاتھوں پیئیں گے لیکن جب قیامت آئے گی تو پیئیں گے. صدیق تیری شان پہ قربان جاؤ. جہاں پانی کا تصور ہی نہیں ہے مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو دنیا میں آب کوثر کے جام پلا دیا. میرے صدیق کی تو وہ شان وہ عظمت ہے وہ مقام و رتبہ ہے. کائنات میں دیکھو آپ نگاہ دو اس عقیدے کی طرف میرے ابو بکر کے سوا کوئی ایسا نہ ملے گا جس کو سرکار کے ہاتھوں دنیا میں ہی آب کوثر کے جام پینا نصیب ہوئے گا. اگر نصیب ہوئے ہیں تو شہنشاہ صداقت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. اب آپ اندازہ لگائیں آب کوثر پی لیا آپ نے سن لیا آخر اس کو کسی نے منگوایا بھی تو ہے نا. کوئی کوثر کے نہر سے اس کو لایا بھی تو ہے کہ نہیں. محبوب کے ہاتھ کا فیض دیکھو. مکہ میں غار ثور میں ہے اور ہاتھ بڑھایا تو جنت میں کوثر تک پہنچا دیا ہے. میرے محبوب کے ہاتھ کا فیض دیکھو کہ حالانکہ قانون یہ ہے میں اور آپ میں اور اگر ہاتھ کو بڑھائیں تو کہاں تک جائے گا. یہ میں نے بڑھایا ہوا ہے 2 فٹ چلا جائے گا 2.5 فٹ تک چلا جائے گا. بہت زیادہ لمبے قد کا بندہ ہو تو 3 فٹ تک ہاتھ کام کرے گا. یہی کچھ ہے نا یہ ہاتھ ہے. اب آنکھ اپنی آنکھ ہاتھ اور آنکھ کی طاقت کا تقابل کرو پھر مصطفیٰ کریم کی شان کی طرف چلیں. آپ نے ہاتھ بڑھایا کتنے فٹ تک جائے گا 2 2.5 لاچار. اور اگر آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں بارسین میں ہاتھ بڑھایا تو 3 فٹ تک زیادہ سے زیادہ. اور آپ آنکھ کو اٹھا دیں اوپر لگتا ہے سمجھ نہیں آئی بات. ہاتھ آپ کے جسم سے 3 فٹ 2.5 فٹ 2 فٹ تک جاتا ہے. اور اگر آپ اپنی آنکھ اٹھا دیں تو کتنے فٹ سفر کرے گی. لاکھوں کلومیٹر کا سفر کر کے کہاں جا پہنچے گی آسمان تک جا پہنچے گی. معلوم ہوا ہاتھ کی بنسبت آنکھ کی طاقت دوری اور سفر کرنے کی دنیا میں کئی درجے زیادہ ہے. یہ صرف 2.5 سے 3 فٹ تک جاتا ہے اور آنکھ لاکھوں کلومیٹر سے بھی آگے چلی گئی. اور یہ ایک عام بندے کے ہاتھ اور آنکھ کی بات ہو رہی ہے. میرے محبوب دو عالم کے ہاتھ کا فیض دیکھو. اور ہمیں تانے دینے والوں کہ سرکار کی شانیں بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں سرکار کے اتنے رتبے بیان کرتے ہیں یہ منافق کوئی تکلیف ہوتی ہے. میں انہی منافقوں سے پوچھتا ہوں میرے ہاتھ اور آنکھ کی طاقت کا علم یہ ہے کہ ہاتھ اگر 3 فٹ تک جاتا ہے تو آنکھ کروڑوں لاکھوں کلومیٹر تک سفر کر رہی ہے. میرے محبوب کے ہاتھ کی طاقت تو بیان کر دے پھر دیکھنا آنکھ کی طاقتیں کہاں ہوں گی. بیٹھے مصطفیٰ کریم مکے میں غار ثور میں ہے جنت میں آب کوثر ہے. سرکار نے ہاتھ بڑھا کے لیا ہوگا نا. اور میرے محبوب کا تو ہاتھ ہی کروڑوں کلومیٹر دور تک چلا جاتا ہے.
اللہ ہی جانے کہ پھر اس آنکھ کا فیض کہاں تک پہنچتا ہوگا۔ اب تو ہی میدان میں اتر اور بیان کر، ہمیں جو تانے دیتا ہے جی بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے جی اس میں تو صراحت نہیں ہے، اب تو اتنا ہی کافی ہے کہ آب کوثر جو پیا ہے آخر اس کو لایا گیا ہے، آخر اس کو۔ چلو میں بخاری سے اپنی بات کی تصدیق کراتا چلوں، صحیح بخاری ہے، سرور دو جہاں، کتاب الصلاۃ ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما، مدینہ منورہ میں سرکار دو جہاں نے مدینہ سے ہاتھ بڑھایا، یہ تو صحیح بخاری ہے، اس پر تو تمہارا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، اگر تے مسلمان کے نزدیک تو پہلی روایت پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی تقویت کے لیے میں بخاری پڑھنے چلا ہوں۔ سرکار مدینہ نے مدینہ سے اپنے ہاتھ کو اور جنت میں جنت کے پھل تک پہنچا دیا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح حدیث ہے۔ صحابہ نے جو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ فرمایا بس میں نے چاہا کہ جنت سے پھل توڑ لوں، بس میں نے ہاتھ بڑھایا تو جنت تک پہنچ گئے، یہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، میں نے ہاتھ بڑھایا تو جنت تک پہنچ گیا۔ سرکار فرماتے بس میں نے کسی وجہ سے پھر چھوڑ دیا، میں اس کو لایا نہیں ہوں کسی وجہ سے۔ فرمایا ہاں البتہ اگر میں اس کو توڑ لاتا، اگر میں اس پھل کو لَأَقَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا او کما قال علیہ السلام، رواہ البخاری۔ فرمایا اگر میں توڑ لاتا تو وہ جو پھل میرے ہاتھ میں آتا، لَأَقَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا جب تک قیامت قائم نہ ہوتی ساری دنیا کھاتی رہتی جو میں ہاتھ سے پھل لاتا، خدا کی قسم ہے وہ پھل کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ بخاری کو تو مان، جس محبوب کا ہاتھ اتنی دور تک چلا جاتا ہے، حالانکہ ہاتھ اور آنکھ کے فاصلہ دور کرنے کی حیثیت سے، فیض پہنچانے کی حیثیت سے کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ تو فقط 2, 2.5, 3 فٹ تک جاتا ہے اور آنکھ کروڑوں کلومیٹر دور تک چلی جاتی ہے۔ یہ میرے محبوب کا ہاتھ ہے جو کروڑوں لاکھوں کلومیٹر دور تک چلا گیا ہے، کھڑے مدینہ میں ہاتھ جنت میں پہنچا ہوا ہے، اور یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ اب پھر یہی جملہ نہ بولوں تو کیا بولوں؟ یہ تو ہاتھ کا عالم ہے، پھر آنکھ کا عالم کیا ہے؟ یہ وہی رب ہی جانے جس نے آنکھ کی طاقت عطا فرمائی۔ میرے جیسا ایک ادنا سا طالب علم اس کو کیا بیان کرے؟ یہ وہ رب جانے جس نے آنکھ کو یہ فیض دے رکھا ہے، یا وہ آنکھ والا جانے جس کو رب نے یہ فیض عطا فرمایا ہے۔ جس محبوب کے ہاتھوں کا یہ عالم ہے، اتنی دور تک پہنچتے ہیں، اندازہ لگائیں اس محبوب سے پاکستان کے باشندے درود و سلام پڑھنے والے کوئی مدینے سے زیادہ دور بیٹھے ہیں۔ کتنا لا علمی والی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ خیر، سرکار نے فرمایا اے ابو بکر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ اسے سب پانی نہیں پیا، فرمایا یہ دنیا کا پانی نہیں ہے، یہ دنیا کا، یہ تو پانی ہم نے آب کوثر سے آپ کو پلایا ہے، یہ تو پانی ہم نے آپ کو آب کوثر سے پلایا ہے۔ شان صدیق اکبر از قرآن قسط نمبر 3 آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان الرشید، پارہ 28واں ہے، سورہ المجادلہ ہے، شان صدیق اکبر از قرآن، آیت نمبر 22 کہہ لو بھی ٹھیک ہے، سورہ مجادلہ کی آخری آیت سے تعبیر کر لو بھی ٹھیک ہے۔ اب آیت سننا، پھر اس کا شان نزول اور شان صدیق اکبر۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کو ایسا شخص نظر نہیں آئے گا، آپ کو ایسا شخص، اے محبوب آپ ایسا مسلمان نہیں پائیں گے۔ کیسا؟ لا تجد قوما، آپ ایسا گروہ مسلمانوں کا نہیں پائیں گے، آپ ایسی جماعت مسلمانوں کی، کیسی؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہوں
اور قیامت کے دن پہ ایمان بھی رکھتے ہوں، یوادون من حاد اللہ و رسولہ، اللہ کو مانتے ہوں، آپ کو مانتے ہوں، اور پھر ان میں یہ نجاست ہو، آپ کو ایسے مسلمانوں کا گروہ کیسا؟ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یوادون، ایسے مسلمان محبوب ہو ہی نہیں سکتے۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ، جو مسلمان ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا، جو مسلم ہوگا وہ ایسا کیسا نہیں ہوگا کہ یوادون، کہ وہ محبت کرے کس سے؟ من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ کا گستاخ، جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہو، جو مومن ہے محبوب لا تجدو، وہ اس سے محبت نہیں کرے گا۔ ترجمہ سمجھ آیا؟ اللہ فرما رہے جو مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں، قرآن ہے، سوائے اس کی میں کوئی تفسیر نہیں بیان کر رہا کہ قرآن عربی میں ہے، میں آپ کو اردو میں پیش کر رہا ہوں، بس صرف ترجمہ ہے، کسی مفسر کا قول ابھی نہیں شروع ہوا۔ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، محبوب جو بھی مسلمان ہوگا، اللہ کو مانتا ہوگا، آخرت پہ ایمان رکھتا ہوگا، لا تجدو، مسلمانوں کا جو گروہ ہوگا، صحیح گروہ، یہ اس کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ آپ ان میں یہ بات نہیں پائیں گے، کون سی؟ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ کے گستاخوں سے محبت کرے، رسول کے گستاخوں سے کیا کرے؟ محبت۔ اللہ فرما رہے قرآن میں جو مسلمان ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ کتنا مقدس بات۔ آج لوگ اسی کو سختی سے تعبیر کرتے، بڑی شدت ہے جی، بڑی سختی ہے جی، پھر رب کو بھی کہو بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے۔ وہ قرآن کو شدت کہنے والا بندہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے اصول ہیں کہ مسلمان رہنا ہے تو پھر گستاخوں سے محبت کی اجازت نہیں ہے۔ مسلم کی معاشرہ مسلم میں اپنا شمار کرانا ہے۔ اگر قیامت کے دن گروہ مسلم میں اٹھنا ہے تو اللہ نے اصول دیا ہے، فرمایا پھر میرے اور میرے محبوب کے گستاخوں سے محبت نہیں ہوگی، یا میرے ساتھ میرے محبوب سے محبت چلے گی، یا پھر میرے دشمنوں سے تمہاری محبت چلے گی۔ یہ ناممکن بات ہے۔ مجھ سے، میرے محبوب سے بھی محبت کے دعوے، عشق کے دعوے، اور میرے محبوب کے گستاخوں سے بھی محبت کے دعوے۔ رب فرما رہے ہیں مسلمان کی یہ پہچان ہی نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو میرے اور میرے محبوب کی محبت میں سچا ہے۔ فرمایا وہ میرے محبوب کے گستاخوں سے محبت نہیں کرے گا۔ گستاخوں سے محبت، یا اللہ ممکن ہے کسی کا ابا گستاخ ہو جائے، کسی کا بھائی، کسی کے بیٹے، بیوی، قریبی رشتہ دار۔ مالک نے فرمایا آگے چلو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ گستاخ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ گستاخ رسول اس کا، اور قرآن کا ترجمہ کرنا تو سختی نہیں ہے نا، تو پھر کرو نا، اگرچہ وہ گستاخ رسول اس مسلمان کا، او ابناءہم، اگرچہ وہ گستاخ اس مسلمان کا بیٹا، اس مسلمان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، اگرچہ وہ گستاخ اس مسلمان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اس مسلمان کا، او عشیرتہم، اگرچہ وہ گستاخ رسول اس مسلم کے قبیلے رشتہ داروں کا کوئی فرد ہی کیوں نہ ہو۔ محبوب مومن کی شان اور پہچان یہ ہے کہ وہ گستاخ سے محبت نہیں کرے گا اگرچہ باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ، اب یہ آیت آئی کیوں ہے یہی تو بتانا مقصود ہے۔ شان نزول، موضوع کیا چل رہا ہے؟ شان صدیق اکبر از قرآن، قسط نمبر 3، قسط نمبر۔ اب سننا قرآن آیا کیوں ہے، اور یہ جو سارے مسلمانوں کی عقیدے کی محافظت کے لیے قرآن آیا ہے، قیامت تک کے مومنین کی ایمان کو بچانے کے لیے قرآن آیا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کو ایمانیات اور عقائد میں صحیح رہنے کے لیے قرآن آیا ہے۔
دیکھ تو صحیح جس ہستی کی وجہ سے آیا ہوگا اس ہستی کی کتنی شان ہوگی، جن کی برکت سے قیامت تک کے مسلمانوں کے عقیدے محفوظ ہو رہے ہیں، جن کی برکت سے قیامت تک کے مسلمانوں کے ایمان محفوظ ہو رہے ہیں، جن کی برکت سے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے مومن رہنا ہے تو طریقہ یہ بنانا ہوگا کہ کسی کو ساکھ سے محبت کرنے کی اجازت وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، فرمایا بھلے وہ کوئی بھی ہو، تمہارا باپ بھی ہو، محبت کی اجازت نہیں۔ اب سنو شان نزول، اس آیت پہ مفسرین کا جو کلام ہے کم از کم 2 گھنٹے درکار ہیں وہ پورا کلام سنانے کے لیے، کم از کم، لیکن فقط ہم شانے کہ یہ کیوں آئی تھی، اس وقت کیا حالات پیدا ہو گئے تھے۔ شہنشاہ صداقت، خلیفہ بلا فس، اور وہ مقدس ہستی جس کو خالق کائنات نے تمام انبیاء اور رسول کے بعد من حیث الکل، من حیث خواہ وہ باطن کا معاملہ ہو یا ظاہر کا معاملہ ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں، مسلمانوں کے عقائد کی روشنی میں، جس ہستی کو رب نے سارے نبیوں کے بعد ہر حیثیت سے عزت، شان اور فضیلت سے نوازا ہے۔ ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے، قرآن ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہے۔ آپ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے کی بات، اس جملے کو دوہرا لیں تاکہ کوئی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ اسلام لانے سے، ابو بکر صدیق کے والد محترم کے اسلام لانے سے، ابو بکر صدیق کے والد محترم اسلام لانے سے پہلے انہوں نے کوئی ایسی بات رسول اللہ کی شان میں کر دی جو سرکار کی شان کے لائق نہیں تھی، جو سرکار کی شان کے لائق نہیں تھی۔ شہنشاہ صداقت نے اپنے باپ کو زور کے ساتھ تھپڑ رسید کیا یا دھکا دیا، تھپڑ رسید کیا یا دھکا دیا، وہ گر گئے، کافی انہیں تکلیف ہوئی، اور لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کی یہ شکایت کے طور پہ یہ مقدمہ دائر کیا، یہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے خادم، غلام، صحابی ہیں، یہ کیسا درس لیتے ہیں آپ سے؟ انہوں نے آج اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا، اپنے باپ کو تکلیف دی ہے، تھپڑ رسید کیا، یا مختلف روایت کی دنیا میں دھکا دے دیا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابھی تک یہ آیت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 نازل نہیں ہوئی تھی۔ سرکار دو جہاں نے پوچھا ابو بکر ایسے ہی ہے؟ ابو بکر عرض کی یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں نے یہ کیا کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا کیوں کیا ہے؟ عرض کی میرے ابے نے آپ کی شان میں ایسا جملہ بولا ہے یا رسول اللہ جو ہمارے نزدیک گستاخی ہے، آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ اگلے جملے سننے کے قابل ہیں، خصوصاً حکومت وقت کے یزید بھی سنیں۔ اس وقت جو ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے قاتلین آپ کو قتل کرنے والی حکومت بھی کان کھول کے سنیں۔ جب سرکار نے ابو بکر سے پوچھا ابو بکر ایسے ہی ہے؟ آج کی رسول ایسے ہی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ میرے والد نے آپ کی شان میں کیا کی ہے؟ ایسا جملہ بولا ہے جو آپ کی شایان شان۔ اب جملے سننے کے قابل ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ مفہوم میں بات عرض کر رہا ہوں، لوگوں کو تو میرے دھکا دینے پہ اعتراض ہے، سرور دو جہاں کی بارگاہ قدسیہ میں ابو بکر نے اپنا عقیدہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش کاش، کیا جملے ہیں؟ کاش یا رسول اللہ اس وقت، اس واللہ، یہ ابو بکر کے کلمات، قال ابو بکر صدیق واللہ، یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، لو کان سیف قریبا منی،
کاش کہ اس وقت یا رسول اللہ میرے پاس تلوار ہوتی، یہ تو میرے تھپڑ پہ اعتراض اٹھا کے لائے ہیں. لو کان السیف قریبا منی، کاش کہ یا رسول اللہ، لو کاش، کان سیف، سیف تلوار کو کہتے ہیں، کاش کہ اس وقت اے میرے محبوب اکبر میرے پاس قریبا منی، کاش کہ میرے قریب اس وقت تلوار پڑی ہوتی. کیا پڑی ہوتی؟ تلوار پڑی ہوتی. لقتلتہ، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے میرے پاس تلوار ہوتی، خدا کی قسم میں اپنے والد کو قتل کر دیتا. لقتلتہ، میں اپنے والد کو کیا کر دیتا. جب سرکار نے ابو بکر صدیق کا یہ عشق بھرا بیان سنا، محبت بھرا بیان سنا، سرکار تو کوئی بھی فیصلہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے تحت اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ اس بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہ کسی کا باپ غصہ ہو جائے اگر وہ اس کو قتل کر دے، بھائی قتل کر دینا، یا اللہ کی قسم اٹھا کے ابو بکر کے یہ جملے بولنا، لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، اللہ کی قسم تلوار ہوتی میں اپنے ابے کی گردن جدا کر دیتا. یہ کام برابر ہی ہے. یہ کام کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے محبت پر کلمات ابو بکر صدیق کے سنے تو اسی اسنا میں جناب جبریل علیہ السلام نازل ہو جاتے ہیں. یہ حکومت وقت کو میں درس دینا چاہ رہا ہوں، یہ ان تمام پادریوں کو، ان چھوٹے قسم کے مولویوں کو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں جنہوں نے ملک ممتاز قادری کے قتل کو جائز قرار دیا. خدا کی قسم ہے اہل سنت کے طالب علم سے، وہ پادری ہوں یا اس کا پورا گروپ ہو، پوری حکومت کے گنڈے اکٹھے ہو گیا جائیں، ایک طالب علم اہل سنت کا کافی ہے. یہ ملک ممتاز قادری کا قتل میرے آقا کریم نے فرمایا یہ کوئی قتل نہیں ہے جو گستاخ کو جہنم رسید کرے. سرکار نے فرمایا نہ دنیا میں اس کی کوئی سزا ہے نہ قبر آخرت میں اس کی کوئی سزا ہے. تم رسول اللہ سے بڑے حاکم آئے ہو اور قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء میں کہہ رہا ہے جو محبوب آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے. جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے تو انہیں امریکہ کے گھنڈے یہودی اور عیسائیوں کو راضی کرنے کی غرض سے ناموس رسالت پر جان دینے والے ایک مقدس ہستی کو تم نے شہید کیا ہے. دیکھو دنیا میں بھی تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور قبر آخرت کا عذاب تو علیحدہ تمہارے لیے کھڑا. اب قرآن سنو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. محبوب مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں جیسا یہ آپ کا صدیق عرض کر رہا ہے نا، اللہ کے ہاں مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں. اب آگے فرمایا آپ مسلمان ایسا نہیں پائیں گے جو ہو مسلمان اور یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ محبت رکھے، تعلق رکھے، پیار رکھے اس سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا ہے، اونچی بولے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا ہے، گستاخ. محبوب وہ کبھی بھی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو اس طرح کرے ہمارے ہاں وہ مسلمان نہیں. پھر آگے کیونکہ معاملہ باپ کا تھا وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے میں اس کی گردن اڑا دیتا کاش کے تلوار ہوتی. اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کا باپ بھی ہو تو قرآن کہہ رہا ہے معافی نہیں ہے. معافی شہنشاہ صداقت کی تصدیق میں، شہنشاہ صداقت کے عشق بھرے عقیدے کی معیت قرآن کی آیت نازل ہوئی. محبوب بھلے باپ بھی ہو تو باپ اپنی جگہ ہے، آپ پہلے ہیں باپ بعد میں ہے. آپ کی شان میں کیونکہ گستاخی ہوئی ہے. جو یہ میرا صدیق کہہ رہا ہے میں رب بھی وہی فرما رہا ہوں. یہی بات ہوئی اگر کسی میں، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جس کا یہ طرز عمل ہو زندگی کا کہ گستاخ باپ بھی ہو تو معافی نہیں، بیٹے بھی ہوں تو معافی نہیں، بھائی ہوں تو معافی نہیں، قبیلے والے ہوں معافی نہیں. جب باپ کو نہیں تو سلمان تصویر کو کیوں معافی ہے؟ کو بات سمجھ آئی ہے؟ جب باپ کو قرآن کہہ رہا معافی نہیں تو جو محبوب کی عزت و ناموس سے رسالت کے قانون کو کالا قانون کہے بدماش، اس کو معافی کس طرح قرآن دے گا؟ اللہ کریم نے فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو جیسا صدیق کا عقیدہ ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو پکا کر دیا ہے، پختہ مضبوط کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور یہ وہ گروہ ہے جن کی مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ وہ گروہ ہے جو اپنے ابے کو بھی معاف نہ کرے گستاخی کے معاملے میں۔ محبوب انہی کو تو ہم نے جنت میں داخلہ عطا فرمانا ہے اور یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور سب سے بڑی بات، رضی اللہ عنہم، اللہ ایسے لوگوں ہی سے تو راضی ہے، اللہ ایسوں سے ہی راضی ہے۔ ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے جن کا یہ عقیدہ ہو کہ گستاخی پہ کسی کو معافی نہیں ہے، گستاخی پہ کسی کو۔ اور رب نے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اے بندو سنتے ہو، الا سنتے ہو، ان حزب اللہ، جو اللہ کا گروہ ہے، جو اللہ کی جماعت ہے، هم المفلحون، وہی کامیاب گروہ ہے، وہی کامیاب جماعت ہے۔ اور پیچھے کس گروہ کی بات ہے؟ جو گستاخ کو معاف نہ کرے، بھلے ولو کانوا آباءہم، بھلے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھ آئی کہ میرے صدیق اکبر کی شان مالک نے قرآن میں کس کس انداز سے بیان فرمائی ہے۔ اور یہ آیت تو ایسی آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے، ایسی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ایک تو یہ بتایا کہ جس کا عقیدہ ایسا ہوگا، اولئک حزب اللہ، وہی اللہ کی جماعت ہے، وہی ناجی فرقہ ہے، وہی جنت کو جانے والا گروہ ہے۔ کیسا عقیدہ؟ جیسے ابو بکر پیش کر رہے ہیں، کیا عقیدہ پیش کیا؟ سب کا ابو قحافہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی شان میں زمانہ جاہلیت میں ایسا جملہ ابو قحافہ نے بولا، اور آپ کیا عرض کر رہے ہیں؟ واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، کاش کہ یا رسول اللہ میرے پاس تلوار ہوتی میں اپنے ابے کی گردن ہی جدا کر دیتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو گستاخوں کے بارے میں، اولئک حزب اللہ، وہی اللہ کا گروہ ہے، وہی اللہ کی جماعت ہے۔ اور انہیں اللہ کہاں داخل فرمائے گا؟ اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو عقیدہ ایسا رکھ کے آنا ہوگا، کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، میری رضا چاہتے ہو تو پھر عقیدہ ایسا رکھو جیسا ابو بکر بیان کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ابو بکر کے عقیدے کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا ہے تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو پتہ چلے حقیقی مسلم کون ہے۔ حقیقی مسلم مالک کائنات سے دعا گو ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو شہنشاہ صداقت کی، خصوصاً اور بالعموم صحابہ و اہل بیت و پنجتن پاک اولیاء اعظام کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔